ایکچولی درود پاک کو اگر ہم اس نیت سے دیکھیں نا، اور اگر اس کو کمپائل کرنے کی کوشش کریں تو دنیا کی اور آخرت کی وہ کون سی پرابلم ہے، وہ کون سی ڈیزائر ہے، وہ کون سی خواہش ہے جو درود پاک سے پوری نہیں ہوتی، اور وہ کون سی پرابلم ہے جو درود پاک سے حل نہیں ہوتی. یعنی اگر میں صرف آج درود پاک کے فضائل پر ہی بیان کروں تو اتنی حدیثیں ہیں کہ مجھے اور آپ کو دنیا میں جو چاہیے، جو ہماری خواہشیں ہیں. انسان مینلی کیا چاہتا ہے؟ رزق میں برکت ہو جائے، ذلت و رسوائی سے بچے، عزتوں میں اضافہ ہو، پریشانی سے بچے، بیماریوں سے بچے، ٹینشن سے بچے، ٹھیک ہے نا. پھر مسلمان ہے تو چاہتا ہے کلمے والی موت ملے، دیدار مصطفیٰ موت کے وقت نصیب ہو جائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. قبر جو ہے وہ پیارے آقا کا جلووں سے جگمگا جائے، محشر کے دن نبی پاک کے قریب ہو جاؤں، آقا شفاعت فرمائیں، جام کوثر پلائیں، پل صراط سے پار لگائیں اور ساتھ جنت میں لے جائیں. یہی ہے نا لائف، یہی تو چاہیے ہمیں. اور کیا چاہیے؟ دنیا بھی اچھی ہو اور آخر وہ کہتے ہیں نا زندگی شان والی اور موت ایمان والی ملے. درود پاک واقعی وہ وظیفہ ہے. یعنی میں نے جتنے جملے کہے نا، اگر اس کے پیچھے میں وہ ساری حدیثیں بیان کروں تو الحمدللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث کے ذریعے یہ سارے ریوارڈز، یہ سارے انعام درود پاک میں عطا فرمائے. شاعر جبھی کہتے ہیں ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج نیت کر لیں کہ انشاءاللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک اپنا معمول بنائیں، اپنی زندگی میں سے شامل کر لیں. انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے آپ اپنی کلیمٹیز، اپنے پرابلمز، اپنی ڈیفیکلٹیز کو دور ہوتے ہوئے دیکھیں گے. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے مختصر سے بیان میں نے 2 ٹاپک کور کرنے ہیں کہ شب قدر دراصل ہے کیا، شب قدر ہمیں کس وجہ سے ملی، اور پھر ایک عظیم ہستی کا بھی آج ذکر خیر ہوگا. سبحان اللہ، مولائے کائنات، شیر خدا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اللہ ان کی بھی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. سب سے پہلے ہم چلیں گے قرآن پاک کے 30ویں پارے کی طرف. 30th پارے میں بڑی کمال کی صورت ہے، اور ذرا آپ سمجھیے گا قرآن میں کسی بات کا تھوڑا سا ذکر آ جائے نا وہ بھی بڑی بات ہے. قرآن میں ذکر آنا یعنی رب کا کلام، اور صبح قیامت تک نمازوں میں اس کی تلاوت ہوتی رہے گی. مگر اس رات کی اہمیت سمجھیں کہ کسی ایک آیت کے ذریعے بیان نہیں کیا اللہ نے. شب قدر کو ڈیفائن کرنے کے لیے قرآن پاک کی ایک پوری سورت سورہ قدر نازل کر دی گئی. یعنی پوری سورت only for define one night. Try to understand the significance of that night. اس رات کی اہمیت سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے قرآن کی ایک پوری سورت نازل ہو رہی ہے. اور اللہ کریم قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اب پہلے ذرا اس کے معنی کو سمجھیے. اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. یہ رات کتنی مبارک ہے کہ اس رات قرآن نازل ہوا ہے. رمضان میں قرآن نازل ہوا اور پھر اس رات، خاص اس رات میں نازل ہوا. اچھا، یہاں ایک تھوڑی سی بات سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن 2 صورتوں میں نازل ہوا ہے. لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جب نازل کیا گیا تو وہ لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، اور آسمان دنیا سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منور پر 23 سال کے عرصے میں درجہ بدرجہ بتدریج حضرت جبریل امین لے کر قرآن حاضر ہوتے رہے، وحی لاتے رہے، اور یہ 23 ایئرز کے عرصے میں نازل ہوا. یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نزول کی بات ہو رہی ہے. اچھا، اب اس رات کے بارے میں سبحان اللہ اتنی احادیث اور اتنے فضائل بیان ہوئے کہ شب قدر کو قدر والی رات کیوں کہتے ہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے. تو اس شب میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں، اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں پر مامور کر دیا جاتا ہے. پورے سال کے آرڈرز دے دیے جاتے ہیں. ان کو
यूं समझिए कि उनको डेडिकेट कर दिया जाता है कि ये साल भर के आपके काम हैं। और इस रात को शब कदर इसलिए भी कहते हैं कि इस रात में जो इबादतें की जाती हैं उसकी कदर की जाती है, वो मकबूल हो जाती हैं, इसलिए भी इस रात को शब कदर कहा जाता है। बुखारी शरीफ की हदीस सुनिए, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने इस रात में ईमान और इखलास के साथ शब बेदारी करके इबादत की तो अल्लाह ताला उसके साबिका सगीरा गुनाहों को बख्श देता है। कबीरा गुनाह जो होते हैं ना वो तौबा से माफ होते हैं, हम इंशाल्लाह तौबा भी करेंगे, लेकिन सारे पिछले सगीरा गुनाह किसके माफ होते हैं? जो इस रात शब बेदारी करे और इबादत में इस रात को गुजारे। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है और ये इब्ने माजा की हदीस है कि रमजान का महीना आया तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेशक तुम्हारे पास एक महीना आया है और इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इस रात से महरूम हो गया वो तमाम नेकियों से महरूम रहा। जो इस रात से महरूम रह गया वो तमाम नेकियों से महरूम रहा, और महरूम वही रहेगा जिसकी किस्मत में महरूमी है। तो हमने इन 5 रातों को टारगेट पे रखना है। इन रातों में कोई और काम नहीं होना चाहिए, बस अल्लाह की रिजा वाले काम हो, इबादत हो, जितना हो सके इबादत हो, कोई गुनाह वाली बात ना हो। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि वो रात इबादत में गुजारे और इस्तिग़फ़ार में गुजारे। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ की कि अगर हुजूर मुझे मालूम हो जाए कि लैलतुल क़द्र कौन सी रात है तो फिर मैं क्या पढ़ूं? तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लैलतुल क़द्र का एक वजीफा अता फरमाया। मेरे आका फरमाते हैं, पढ़ो अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, जरा तर्जुमा सुने इसका, ये इतनी टची दुआ है, अगर इसको दिल की गहराइयों से पढ़े ना तो आपकी कैफियत बन जाती है, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन, अल्लाह तू माफ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्वा, अल्लाह तू माफी को पसंद करता है, फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाह मुझे भी माफ कर दे। पहले अल्लाह को उसकी शान करीमी का जिक्र करके अर्ज किया जा रहा है, अल्लाह तू माफ करने वाला, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा, अल्लाह माफी को तू पसंद भी करता है, मैं भी तो तेरा साहिल हूं, मैं भी तो गुनाहगार हूं, फिर मुझे भी तो माफ कर दे, फ़अफ़ु अन्नी। आइए मिलकर इस दुआ को 5 रातों में कसरत से पढ़ना है, अपने गुनाहों को याद करके सर झुकाकर शर्मिंदगी के साथ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये रात तब्दील होती रहती है। इस रात के बारे में बड़े अकवाल हैं, अक्सर बड़े उलमा का यह भी कौल है कि 27वीं शब जो है वो शब कदर होती है। कुछ उलमा फरमाते हैं कि ये रात बदलती रहती है। बहरहाल हमें इन 5 रातों में खूब इबादत करनी है, और इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात को पोशीदा क्यों रखा है। जिस तरह दीगर अशिया को अल्लाह करीम ने पोशीदा रखा है, मसलन अल्लाह ताला ने अपनी रिजा को इताअतों में पोशीदा रखा है। हमें नहीं पता कौन सी नेकी से रब राजी हो जाएगा, इसलिए क्या कहा जाता है, छोटी नेकी को भी नहीं छोड़ना है। कभी आपने सुना होगा ना कि किसी ने कुत्ते को पानी पिलाया, उसकी बख्शिश कर दी गई, रास्ते से कांटा हटा दिया, उसकी बख्शिश कर दी गई। तो छोटी नेकी भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि अल्लाह पाक ने अपनी रिजा को इताअतों में छुपा कर रखा है। हम नहीं जानते किस अमल से अल्लाह राजी हो जाए, वो नुक्ता नवाज है। तो बंदा हर नेकी करता जाए, क्या मालूम इससे मेरा रब राजी हो जाए। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने गजब को गुनाहों में छुपा रखा है। हम नहीं जानते कौन सा गुनाह अल्लाह के गजब की बाइस बन जाए। बाज़ औक़ात हमें लगता है छोटा सा गुनाह है और वही रब की नाराजगी का बाइस बन जाता है। तो बंदा अपने आप को गुनाहों से बचाता रहे। इसी तरह अल्लाह ने अपने औलिया को अपने बंदों में छुपा के रखा है। हमें नहीं पता कौन अल्लाह का वली है। इवन हो सकता है आज हमारी माशाल्लाह इस मस्जिद में अल्लाह के इतने वली के नाम पर यह मस्जिद बनी है। औलिया किराम के भी सरदार हैं, गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हो सकता है यहां भी कोई अल्लाह का वली बैठा हो, हम नहीं जानते। तो इसका फायदा क्या हुआ कि चूंकि औलिया किराम को रब ने बंदों में छुपा कर रखा है, तो अब बंदा सबके साथ इज्जत से बात करे, अपने मुलाजिम से भी इज्जत से बात करे, गरीब से भी इज्जत से बात करे। क्या पता
کہ وہ اللہ کا ولی ہو جس سے میں بدتمیزی کر رہا ہوں، جس کو گالیاں نکالتا ہوں. لوگ اپنے ملازمین کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، ان کو ایسے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں جیسے غلام بنا لیا ہے. نہ کرو ایسا. ٹھیک ہے وہ غریب ہے، تمہارا ملازم ہے، اگر وہ اللہ کا ولی ہوا نا، ویسے بھی کسی ولی نہ بھی ہو، مسلمان ہے تو اس کی تعظیم کرنی ہے، اس کو دل نہیں دکھانا. لیکن اگر وہ اللہ کا ولی ہوا تو یاد رکھیے گا میٹھے اسلامی بھائیوں، میں نے اب تک جتنا میرا مطالعہ ہے تھوڑا سا یہ ہے کہ 2 ہی چیزوں کے بارے میں پڑھا ہے جس میں رب اعلان فرماتا ہو، رب کی طرف سے یہ اعلان ہو کہ جس نے یہ 2 کام کیے وہ ایسا ہے جس نے اللہ سے جنگ کی ہے. ایک سود کھانے والا، سود کا کام کرنے والے کے بارے میں پڑھا، اور دوسرا کسی نے اگر اللہ کے ولی سے دشمنی کی وہ ایسا ہے جس نے اللہ سے جنگ کی. یہ 2 کام کرنے والا برباد ہی ہوتا ہے. تو بندوں سے عزت سے پیش آئیں. تو یہ اللہ کی مشیت ہے. اسی طرح رب نے یہ لیلۃ القدر کو بھی پوشیدہ رکھا تاکہ ہم ان 5 راتوں میں تلاش کریں، عبادت کریں. ورنہ ہم تو ایسے نکمے لوگ ہیں، ایک رات پتہ چل جاتی تو باقی راتوں تو پھر ویسے ہی سارے بھول جانے تھے. چلو اس بہانے 5 راتیں تو مسجدیں بھرتی ہیں، ان 5 راتیں تو سجدے ہوتے ہیں، کچھ عبادت ہوتی ہے. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس کو سمجھنا ہے. اچھا آگے قرآن فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. اچھا یہ قرآن کا بڑا خوبصورت اسلوب ہے، اٹس اے بیوٹیفل اسٹائل آف قرآن. جب قرآن کو کوئی چیز انفسائز کرنی ہے، ہماری اٹریکشن چاہیے، ہمیں بتانا ہے کہ دیر از سم تھنگ اسپیشل، تو قرآن خود ہی ہم سے سوال کر رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. ہماری اٹریکشن لی جا رہی ہے. عرب زبان کا بھی ایک اسلوب ہے. آپ دیکھیں سورہ قاریہ میں القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، قرآن وہاں بھی ڈیفائن کر رہا ہے قیامت کو. تو اب سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے کیا جانا قیامت کیا ہے، قارعہ کیا ہے. پھر فوراً اس کے بعد قرآن اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا. یہاں بھی قرآن نے یہ اسلوب اختیار کیا. اللہ کا کلام کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. پھر آگے خود قرآن بتا رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. اب 1000 مہینوں کا مطلب کیا ہوا؟ 83 years and 4 months، اپروکسیمیٹلی 83.5 سال. یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ قرآن نے 100 سال نہیں کہا، 150 سال نہیں کہا، 1000 مہینوں کی کیلکولیشن کہاں سے آئی؟ سبحان اللہ. اس کے پیچھے بہت سارے شان نزول علماء نے بیان کیے. ایک شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک بہت عظیم بزرگ کا واقعہ صحابہ کرام کو سنایا. ان کا نام تھا حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ. واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے بڑے ولی تھے، بڑے جاندار بھی تھے، بڑی اللہ کی انہوں نے عبادت کی، اور ایسی عبادت کی کہ 1000 مہینوں تک وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے اور جہاد بھی کرتے تھے، اور بڑے طاقتور بھی تھے. ان پر کافر قابو نہیں پا سکتے تھے، اور بڑی چال چل کر بڑی مکاری کے ساتھ انہوں نے ان کو گرفتار کیا، اور پھر ان کو یوں سمجھے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کیا گیا. بڑا ظلم بھی ہوا ان کے اوپر. پھر جنہوں نے ان کو شہید کیا ان پر عذاب بھی نازل ہو گیا. بڑا طویل واقعہ ہے، میں اس کو شارٹ کر کے بیان کیا میں نے. اچھا اب جب یہ واقعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سنایا نا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان جو تھے ان کا مائنڈ سیٹ کمال کا تھا. ایسے کمال کے صحابہ ہیں سبحان اللہ. اب جب یہ واقعہ سنا، اب آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، ہمیں تو لگتا ہے کہ یار کتنے بڑے بزرگ تھے ماشاءاللہ، کتنی عبادت کی، کتنا ثواب کمایا. وہ فوراً اپنی نیکیوں کے بارے میں فکر مند ہو جاتے تھے. کہتے حضور یہ پہلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے، ہماری تو عمریں ہی چھوٹی ہیں. 1000 مہینے تک تو وہ روزے رکھتے رہے، 1000 مہینے تک تو رات عبادت کرتے رہے، جہاد کرتے رہے. 1000 مہینوں کا مطلب 83.5 سال اپروکس. ہماری تو عمر 60 70 80 سال. یہ تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ملتا، اتنا ٹائم ہی نہیں ہماری لائف میں. وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے. یہ بات بڑی کمال کی. جملہ ذرا سمجھیے گا. صحابہ رنجیدہ ہوئے کہ دوسری قوم، دوسری جو امت ہیں وہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہی ہیں، ہم پیچھے رہ گئے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں بنگلہ بڑا بنا لیا اس نے، وہ کاروبار میں آگے بڑھ گیا، وہ پیسوں میں آگے بڑھ گیا، اس کی گاڑی اچھی ہو گئی، اس نے موبائل اچھا خرید لیا، ہم اسی ٹینشن میں رہ گئے. مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو کسی کا گھر، کاروبار یا اس کی ویلتھ دیکھ کر ڈی مورلائز ہوتا ہے، اپنے آپ کو پیچھے فیل کرتا ہے، وہ کسی تہجد گزار کو دیکھ کر کیوں نہیں پیچھے فیل کرتا کہ یار یہ تہجد پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، یہ روز قرآن پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا،
یہ دین کا کام بھی کر رہا ہے, کاروبار بھی کر رہا ہے. میں تو صرف کاروبار کر رہا ہوں, میں تو دین کو ٹائم ہی نہیں دے رہا. میں اپنے آپ کو اس وقت کیوں شائع فیل نہیں کرتا, اس وقت کیوں میرے دل میں یہ بات. یہ صحابہ کرام کا انڈرسٹینڈنگ لیول تھا کہ جب بھی وہ کسی کو نیکیوں میں آگے بڑھتے دیکھتے وہ چاہتے ہم بھی آگے بڑھے. پلیز کمپٹیشن لائف میں یہ والا لاؤ. یہ جو دنیا کا کمپٹیشن ہم لے آئے نا, اس میں کبھی بھی پرسکون نہیں ہو گیا. ہر شیر کا سوا شیر موجود ہے. آپ لاکھ پتی ہو جائیں گے تو کروڑ پتی نظر آئے گا, کروڑ پتی نظر آئیں گے تو ارب پتی نظر آئے گا, ارب پتی بھی بن جاؤ گے تو پھر آگے اس سے آگے والا نظر آئے گا, اور اسی ریس میں زندگی ختم ہو جائے گی. کرنا کیا ہے؟ پلیز یہ سیکھو. یہ لیلۃ القدر ملی, کتنی عظیم رات کیوں ملی؟ جب صحابہ کرام غمزدہ ہوئے تو نبی پاک کے بھی قلب اقدس پر جو ہے وہ رنج طاری ہو گیا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب دل پر رنج طاری ہو, یہ رب کو کب گوارا ہے. جبریل امین آئے, کہا حضور آپ غمزدہ نہ ہو, اللہ کریم نے آپ کی امت کو ایک رات ہر سال ایسی عطا کر دی ہے جو اس رات میں عبادت کر لے گا حضرت شمعون کی ان 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب کما لے گا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, برابر نہیں کہا قرآن نے کہ وہ رات 1000 مہینوں سے برابر ہے, نہیں. قرآن کہتا ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے. افضل کتنا ہے وہ رب جانے, اس کی عطائیں جانے. اور یہ وہ نارمل 1000 مہینے نہیں ہیں کہ ایک بندہ 1000 مہینے زندہ رہ کر نمازیں پڑھتا رہا, اس کے برابر نہیں. یہ وہ حضرت شمعون جو 1000 مہینوں تک روزے رکھتے رہے, 1000 مہینوں تک عبادت کرتے رہے, جہاد کرتے رہے, شہادت کا مرتبہ پایا. اللہ اکبر. نبی پاک کی کرم نوازی سے, اللہ کے حبیب کی امت ہونے کی برکت سے اللہ نے ایک رات ہر سال دے دی کہ جو اس ایک رات میں عبادت کر لے حضرت شمعون کی ان 1000 مہینوں سے عبادت سے زیادہ ثواب کما لے گا. تو یہ اتنا بڑا احسان, اور یہ ہمیں کیوں ملی؟ یہ احسان مانو, احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے. یہ سب کچھ ملا ہے نبی پاک کے صدقے. ایمان ملا ان کے صدقے, رمضان ملا ان کے صدقے, قرآن ملا ان کے صدقے. سچی بات تو یہ ہے رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو در مصطفیٰ سے ہم نے پایا نہیں ہے؟ جس کو اتنا کچھ نبی پاک کے صدقے ملا ہو, اس کی تو زندگی ان کی محبت میں گزرنی چاہیے, اس کی تو زندگی ان کا گن گاتے ہوئے گزرنی چاہیے, ان کی سنتوں پر عمل کرتے گزرنی چاہیے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب سمجھ لو یہ کتنی بڑی رات ہے. ان بٹوین دوز 5 نائٹس کوئی ایک رات شب قدر ہے. تو ہم نے ان 5 راتوں میں کمر بستہ ہو جانا ہے. دن کو ریسٹ کیجئے گا, دن بیزی نہ گزاریں کہ رات تھک جائیں. ان 5 راتوں کو پلان کیجئے کہ ہم دن میں ریسٹ کریں, رات پوری جاگیں. جیسے یہ اجتماع ختم ہو, آپ کو کہیں گھومنے پھرنے جانے کی ضرورت نہیں. ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھے, گھر بھی جانا ہے تو تلاوت کریں, تھوڑی دیر بعد تسبیح لے لیں, ذکر و اذکار پڑھیں, مدنی چینل پر پروگرام چل رہے ہوں گے وہ کریں. میں نے یہاں سے ایک اور جگہ بیان کرنے چاہنا ہے, وہاں آ جائیں, لیکن کوشش کریں کہ یہ رات فضول باتوں میں نہ ہو. اچھا, اس رات ایک اور کام بھی آپ نے کرنا ہے کہ آپ 5 راتیں صدقہ کریں. بے شک کچھ بھی کریں, جس کی جتنی حیثیت, 50 روپے کرے, 100 روپے کرے, 1000 کرے, لاکھ کرے, 5 راتوں میں کچھ صدقہ ضرور کر دینا. جو رات لیلۃ القدر ہو گئی, تمہارا صدقہ لیلۃ القدر والا صدقہ ہو جائے گا. تو یہ آپ بیپاری لوگ بیٹھیں, کاروباری لوگ بیٹھیں, پلان کریں نا. ان 5 راتوں کو پلان کریں کہ وہ کون کون سی عبادت, جن کے والدین کی قبریں قریب ہیں, پاسبل ہے جانا, 5 راتیں قبرستان چلے جائیں. تو ماں باپ کی قبر پر جانا لیلۃ القدر میں جانا ہو جائے گا. تو اب آپ سوچتے جائیں کہ میں اس رات کو کیا کیا ایسا کر سکتا ہوں کہ ان 5 راتوں میں سے جو رات لیلۃ القدر ہو, انشاءاللہ میری وہ رات, وہ عبادت جو ہے وہ لیلۃ القدر میں کاؤنٹ ہو جائے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, انہوں نے اپنی زندگی کا ایک تجربہ بیان کیا ہے. اٹس ناٹ کمپلسری, مگر یہ بھی ایکسپیرینس ہمارے سامنے آ جائے کہ وہ فرماتے ہیں, حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ کیا فرماتے ہیں کہ جب کبھی اتوار یا بدھ کو پہلا روزہ ہوا تو 29ویں شب, اگر پیر کو پہلا روزہ ہوا تو 21ویں شب, اگر پہلا روزہ منگل یا جمعے کو ہوا تو 27ویں شب, اور اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہوا تو 25ویں شب, اور اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہوا تو میں نے 23ویں شب کو شب قدر پایا. اچھا, بہت بڑے بڑے علماء کا ماننا یہ ہے کہ 27ویں شب شب قدر ہے. اس میں ایک بڑا اسٹرانگ اشارہ ہے. یہ لیلۃ القدر سورت میں ہی لیلۃ القدر آیا 3 بار, ٹھیک ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کتنی بار آیا؟ 3 بار. اچھا, لیلۃ القدر جو لفظ ہے اس میں 9 حروف ہیں, ٹھیک ہے. آپ اس کو کاؤنٹ کریں گے تو 9 حروف ہیں. 9 × 3
27. تو کچھ علماء کہتے ہیں یہ اشارہ ہے کہ 27ویں رات جو ہے وہ شب قدر ہے. بہرحال یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس رات کو سمجھیے اور ان 5 راتوں میں ہم نے انشاءاللہ عبادت کرنی ہے. اور اس رات کی کچھ علامتیں بھی بیان کی. دیکھیں نبی پاک نے کتنا بڑا احسان کیا کہ بہت ساری ہمیں نشانیاں بھی بتا دی. اس رات کے سمٹمز کیا ہیں؟ فرمایا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا تو پیارے آقا نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کی آخری طاق راتوں، آخری عشرے کی طاق راتوں 21، 23، 25، 27 یا 29 میں سے تلاش کرے. اور پھر فرمایا جو اس میں اس رات کی علامتیں کیا ہیں کہ وہ مبارک کھلی ہوئی شب ہوگی، نہ زیادہ گرمی ہوگی اس رات نہ زیادہ سردی ہوگی، بلکہ یہ رات معتدل یعنی موڈریٹ ہوگی. اس میں چاند کھلا ہوا ہوگا، شیطان کو آسمان سے ستارے نہیں مارے جاتے. کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹار ٹوٹ رہے ہوتے ہیں نا، نظر آتے، کبھی کبھی نظر آتے ہیں، یہاں تو نہیں شہر میں، گاؤں میں نظر آتے ہیں، لیکن اس رات کو شیطان کو ستارے نہیں مارے جاتے. اور یہ بھی بتایا کہ اس رات کے بعد جو صبح آتی ہے، اس رات جو یعنی صبح جو سورج نکلتا ہے وہ بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے، یعنی سورج ایسے نکلتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے. تو جو لیلۃ القدر کے بعد کی صبح ہوتی ہے اس سورج کی بھی یہ نشانی فرمائی گئی. اور بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس رات جو ہے سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے. اچھا یہ ساری نشانیاں تو بیان ہوئی روایتوں میں، کتابوں میں، احادیث میں. ضروری نہیں کہ ہر نشانی ہم دیکھ سکیں، وہ آنکھ بھی تو چاہیے نا. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. تو بہرحال یہ علامتیں بھی بیان ہوئیں. تو ہمیں انشاءاللہ، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ 5 راتیں ہم خوب عبادت میں گزاریں گے، انشاءاللہ دعاؤں میں گزاریں گے. اب میں ٹرن کرتا ہوں اپنے ٹاپک کو ایک عظیم ہستی کی طرف، اور یہ بہت ہی کمال کی ہستی ہیں. 21 رمضان ان کا یوم شہادت ہے. شیر خدا آپ کا لقب رہا، نبی پاک کے بہت زبردست ساتھی رہے. اور سبحان اللہ آپ کے فضائل سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اللہ کریم نے کیسے فضائل سے نوازا. بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں. آپ کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہا جاتا ہے. ہاں یہ بڑا کوشچن آتا ہوگا ذہن میں کہ سارے صحابہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے اور مولا علی کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیوں کہا جاتا ہے؟ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مطلب یہ ہے اللہ پاک آپ کے چہرے کے وجاہت کو، آپ کے چہرے کے فیض کو اور بڑھائے. اور اللہ نے بڑھایا. وجہ یہ ہے کہ آپ کے سر مبارک نے کبھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا. اور اس کی بڑی وجہ کیا ہوئی کہ آپ ابھی چھوٹے ہی تھے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن ہیں، چچا زاد بھائی ہیں. تو ابو طالب سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو بچپن میں ہی لے لیا تھا. ان کے اوپر بہت زیادہ یوں سمجھے معاش کا اور عیال کا بوجھ تھا، تو کچھ بوجھ بانٹنے کے لیے ہمارے بھی ہوتا ہے، فیملی میں بچے لے لیتے ہیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو لے لیا. اب نبی پاک کی گود میں ان کی پرورش ہوئی ہے. انہوں نے آنکھیں کھولی تو نبی پاک کو دیکھا ہے، ہوش سنبھالا تو آقا کی باتیں سنی. یہ نبی پاک کی بچپن سے ٹرینڈ ہے. نبی پاک کا ڈائریکٹ فیضان جو ہے وہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ملا. اچھا آپ کا ایک اور لقب تو بڑے ہیں، کرار، اور آپ کو شیر خدا، اسد اللہ، اسد الرسول. آپ کا ایک بڑا یونیک کنیت اور وہ ہے ابو تراب. ابو تراب کہتے مٹی والے کو. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری شہزادی آپ ہی کے نکاح میں تھی، خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے گھر گئے تو کہا علی کہاں ہیں؟ تو کہا وہ گھر سے باہر ہیں. اور جب گھر سے باہر میرے آقا گئے تو وہ مٹی پر لیٹے ہوئے تھے. اب وہ لیٹے ہوئے تھے تو کپڑوں پر اور جسم پر بھی مٹی لگ گئی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے پیار سے کہا کم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ. مولا علی کہتے ہیں اس کے بعد سے مجھے میرے نام سے زیادہ ابو تراب کو نیت سے محبت ہو گئی. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا. لقب خاک، خاک کو کہتے ہیں نا، لقب کیا ملا؟ خاک کا. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. سبحان اللہ. آپ کے بارے میں فضائل تو بہت ہیں. آپ کا ذکر خیر قرآن میں کیسا ہے؟ دیکھیں میں اور آپ نیکی کر کے دعا کرتے ہیں اللہ قبول کر لے،
مولا علی نے ایک ایسی نیکی کی کہ قرآن میں اس کا ذکر آ گیا. میں بھی تھوڑی دیر پہلے ایک جملہ کہہ رہا تھا کہ جو چیز قرآن میں آ جائے گی نا وہ صبح قیامت تک مسجدوں میں تلاوت ہوتی رہے گی, قرآن میں لوگ پڑھتے رہیں گے. یعنی حضرت علی کی یہ نیکی اب قیامت تک لوگوں کی زبانوں پر ہے. اور آپ نے کام کیا کیا تھا, پہلے قرآن کی آیت سن لیں پھر آپ کا وہ کام بتاتا ہوں جو آج ہمارے لیے بھی بڑا ریلیونٹ ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان میں جو آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ترجمہ کنز الایمان, یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 ہے. وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں, چھپے اور ظاہر, ان کے لیے ان کا انعام حصہ ہے ان کے رب کے پاس. ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم. مولا علی نے ایسا کیسا صدقہ کیا. حضرت نعیم الدین مراد آبادی جو مفسر قرآن ہے لکھتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت علی کے حق میں نازل ہوئی. ان کے پاس 4 درہم تھے, صرف 4 درہم تھے. آپ نے کیا کیا کہ آپ نے چاروں کو خیرات کر دیا. ایک رات میں کیا, ایک دن میں کیا, ایک اعلانیہ کیا, ایک چھپ کر کیا. اللہ کریم نے یہ سارا صدقہ کیسا قبول فرمایا کہ اس کا ذکر قرآن میں فرما دیا. یہاں 2 باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. ایک, دل کیسا تھا, 4 ہی تھے, چاروں دے دیے. ہمارے پاس لاکھوں ہوتے ہیں, تھوڑے نہیں دیتے. 2.5% ہی تو زکوٰۃ ہے نا, وہی لوگوں کو بھاری پڑ رہی ہے, وہی کیلکولیشن میں گھبرا رہے ہوتے ہیں یار یہ بھی بچ جائے زکوٰۃ سے, یہ بھی نکال دو, کسی طرح اس کی بھی نہ دینی پڑے. اچھا پچھلے سال دی تھی دوبارہ دینی پڑے گی. سوال بھی ایسے کرتے کہ سمجھ نہیں آ رہا کیا چاہ رہا ہے بھائی. حضرت وہ پچھلے سال دے دی تھی, سونا وہی ہے تو دوبارہ دے دیں. ارے بھائی ہر سال گزرنے کے بعد 2.5% آپ نے دینا ہے. بات ہم کرتے ہیں کہ ہم پنجتن کے غلام ہیں, بات ہم کرتے ہیں ہم صحابہ کے جناب چاہنے والے ہیں. دیکھو یہ تھے صحابہ کہ جو ہوتا تھا وہ دے دیتے تھے, اور کیا انداز تھا کہ چھپ کر بھی دے رہے ہیں, صبح بھی دے رہے ہیں کہ یار کوئی تو ادا اللہ کو پسند آ جائے, رات بھی دے رہے ہیں. تو سبحان اللہ, یہاں ایک اور بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ صدقہ دیں یا نیکی کریں, اس کے پیچھے ریزن ایک ہو کہ اللہ کی رضا ہو, اخلاص ہو. لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ مال خرچ کریں نہ عبادت کریں. یہاں بڑا برا حال ہے. پلیز شیطان کے اس وار کو آج ہم سارے سمجھ لیں. وہ کبھی نہیں چاہے گا ہم نیکی کریں. آج ہم یہاں اجتماع میں آئے نا, ہم یہ بیٹھے ہیں, شیطان کو بہت برا لگ رہا ہے. اب وہ پلان کر رہا ہوگا یار اس کی رات برباد کیسے کریں. تو اب ہم بھی تو شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. اب باہر نکل کے کہیں گے یار ماشاءاللہ آج رات تو بڑا مزہ آیا, میں تو پہلے سے ہی چلا گیا تھا, صلاۃ التسبیح بھی پڑھی, اس کے بعد بیان بھی سنا, ذکر بھی ہوا, دعا میں تو میرے بڑے آنسو بھی بہے. بھائی اب آپ اپنی پوری کارکردگی کیوں کسی کو دینا چاہتے ہیں؟ سوچئے. اگر تو اچھی نیت ہے کہ اگلے بار پھر اجتماع میں کسی کو بلانا ہے پھر تو ٹھیک ہے, انما الاعمال بالنیات. لیکن نیت یہ ہے کہ سامنے والا کہے کہ یار ماشاءاللہ آپ تو بڑی نیکیاں کما رہے ہیں. اپنے دل سے پوچھیں, اللہ کے لیے کام کریں, اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دیں, اللہ کی رضا کے لیے نیکی کریں. یا ایک سوال چھوڑی جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. پہلے تو اخلاص کی ایک تعریف علماء نے بیان کی, بہت ساری تعریفیں ہیں, اس میں سے ایک تعریف علماء نے یہ بیان کی کہ اخلاص یہ ہے کہ جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپاؤ. اب بتائیے, میں اور آپ چاہتے ہیں ہمارے گناہ کسی کو پتہ چل جائے؟ ہمیں سے کوئی نہیں چاہتا. نیکیاں پتہ نہ چلیں تو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. یار کوئی تو طریقہ ہوگا جس سے پتہ چل جائے کہ میں نے اس بار کتنی زکوٰۃ دی ہے, تو کتنی روزے رکھے, تو کتنے تراویحاں پڑھی, تو اور کتنی تلاوت کی. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ اپنے دل سے پوچھیں. یہی شیطان مردود چاہتا ہے کہ ہماری نیکیاں ڈسٹرائے ہو جائیں اور ہم اس کی واروں میں آ جاتے ہیں. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ ذکر خیر ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے عمل ہو. آپ تو اللہ کی رضا کے لیے کیسا کام کرتے تھے. ایک بار ایک غزوے میں کسی سے لڑائی ہو رہی تو آپ اس کافر کے سینے پہ چڑھ گئے. اس کافر نے کیا کیا, آپ کے چہرے پہ تھوک دیا. دشمن خدا نیچے ہے, ہاتھ میں تلوار ہے, اور مولا علی جیسی شخصیت ہے, کتنی شجاعت والے ہیں, اور چہرے پہ تھوک دیا اس ظالم نے. آپ ہٹ گئے, آپ نے اسے چھوڑ دیا. وہ کہتا ہے اے علی یہ کیا ہے, میں تمہارے نیچے تھا, ہاتھ میں تلوار تھی, اور میں تمہارا دشمن ہوں, اور میں نے اور تمہارے لیے ایک برا عمل کیا, چہرے پہ تھوک دیا. میں تم سے پہلے جو لڑ رہا تھا وہ اللہ کے لیے لڑ رہا تھا. جب تم نے میرے چہرے پر تھوکا تو اب میرا نفس بھی شامل ہو گیا, میرے دل کا غصہ بھی شامل ہو گیا. اب اگر میں تجھے قتل کرتا تو شاید وہ اللہ کے لیے نہ ہوتا. یہ اخلاص دیکھ کر وہ غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا.
کہ یہ اسلام اور یہ مسلمان ہے جو ہر عمل اللہ کے لیے کرتے ہیں. مگر ہم شاید اب ایسے ہو گئے کہ شاید کوئی عمل اللہ کے لیے نہیں کرتے. ہر کام میں دنیا کا مفاد ہے, دنیا کی واہ واہ ہے. میں ایک سوال چھوڑ کر اپنا بیان اب ختم کرتا ہوں کہ ایک سوال اپنے آپ سے ضرور کیجئے گا کہ میرے پاس, آپ کے پاس ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے. یہ سوال ضرور کیجئے گا. شاید پھر شرم آنے لگے گی کہ یار جو نیکیاں میں نے اکیلے میں بھی کی تھی نا, کسی کو نہیں پتا تھا, وہ بھی کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے, کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ کے میں نے بتایا ضرور کسی کو. نہ کریں ایسا. اللہ کریم تربت مولا علی پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. جہاں میں نے چیریٹی کی بات کی, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات کی, سب سے پہلے اپنے حقدار غریب رشتہ داروں کو آپ نے دیکھنا ہے, اور اس کے بعد عاشقان رسول کی ایک عظیم الشان مدنی تحریک دعوت اسلامی. یہ تحفہ بھی تو دعوت اسلامی نے دیا ہے نا. اس علاقے میں ہمارا ارمان تھا کہ مسجد بنے, اور ایسا ہی کام دعوت اسلامی ساری دنیا میں کر رہی ہے. الحمدللہ سال کی 600 سے زیادہ مسجدیں بنانے والی, 5200 سے زیادہ مدرسے چلانے والی, 3.25 لاکھ بچوں کو بغیر فیس کے قرآن پاک اور درس نظامی کروانے والی, 92,000 سے زیادہ حافظ قرآن بنا دینے والی, ہزاروں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کو عالم اور عالمہ کورس کمپلیٹ کروا دینے والی, 39,000 سے زیادہ تھیلیسیمیا کے مریضوں کو بلڈ مہیا کرنے والی, پورے پاکستان کی سڑکوں پر پلانٹس لگا کر, پودے لگا کر اس کو درخت بنانے والی, اور ہمارے لاکھوں مسلمانوں تک راشن اور کیش پہنچانے والی, مدنی چینل چلا کر ہمارے گھر میں پہنچ کر سنتیں اور علم دین پہنچانے والی, اور کڈز مدنی چینل کے ذریعے ہمارے بچے ان کو سنتوں کی طرف لانے والی آرگنائزیشن ہماری دعوت اسلامی ہے. تو کیوں نہ اتنے بڑے اس کاروان کا ہم بھی حصہ بنے. تو اپنے صدقات, اپنے زکوٰۃ, اپنے فطرے کے اندر بھی اپنی دعوت اسلامی کو ضرور یاد رکھیں. فطرہ بھی آپ نے سب نے دینا ہے اور بہترین دینا ہے, یہ یاد کر لیجئے. جس کو اللہ نے نوازا ہے, اللہ نے نوازا ہے. تو احادیث میں 4 قسم کا فطرہ بیان ہوا, اور اس میں کشمش کا, جو کا, کھجور کا اور گندم کا. جب دینے کی باری آئے تو اچھے دل کے ساتھ دیں. روزانہ افطار میں اجوا کھجور کھانی ہے اور فطرہ گندم کا دینا ہے, یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے نا. اللہ نے جب اجوا دی ہے, اللہ نے بہترین کھانے دیے, تو یہ بھی شکر کا انداز ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے بہترین رکھا, میں تیری راہ میں خرچ بھی بہترین کروں گا. ایک بار پھر سورہ جو ہمیں دعا نبی پاک کی حدیث سے سیکھنے کو ملی, 3 بار مل کر پڑھیں گے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور فاعف عنا یا کریم. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم ربنا لا تؤاخذنا یوم القیامہ, اللہم ربنا لا تؤاخذنا یوم القیامہ. اللہم انا نسألک الامن یوم الخوف, اللہم انا نسألک الامن یوم الخوف. ربنا لا تؤاخذنا یوم القیامہ, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی بخشش فرمانے والے مولا، تیرے گناہگار بندے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، ہماری حتمی مغفرت کر دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف۔ اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا ہم کدھر جائیں گے؟ تیرے سوا کون ہے جس کے دربار میں ہم مغفرت طلب کریں؟ اگر بڑی رات بھی تیرے گھر میں بیٹھ کر نہ بخشے گئے تو پھر کدھر جائیں گے مولا؟ ہم تیرے بندے ہیں اے اللہ، تیرے نافرمان ضرور ہیں مگر تیرے باغی نہیں ہے مولا، تجھی کو اپنا رب مانتے ہیں، تیرے حبیب علیہ السلام کے امتی ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ اے رب کریم بس آج ہم پر نگاہ رحمت فرما دے۔ اگر تو نے ہم سب کو جنت میں داخل کر دیا، تیری جنت میں کوئی جگہ کم نہیں پڑے گی، تیرا کچھ نہیں جائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے اللہ بس آج ہماری حتمی مغفرت فرما دے، ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، جنت الفردوس ہمارا مقدر کر دے۔ اے رب کریم ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، کروٹ کروٹ انہیں جنت کی نعمتیں عطا کر۔ اے رب کریم انہوں نے ہم پر بڑی مہربانیاں کی، اب وہ تیری رحمت کے حوالے ہیں۔ اے اللہ اپنی رحمتوں کی بارش ان پر نازل فرما، جن کے والدین حیات ہیں ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ ان کے بچوں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کو بخش دے، ہمارے رشتہ داروں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے دوستوں کو بخش دے، ہم سے محبت کرنے والوں کو بخش دے۔ اے کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا کر دے۔ اے اللہ نفس و شیطان کے واروں سے بچا لے، اپنے پسند کے بندوں میں ہمیں شامل فرما لے، اخلاص کی دولت عطا کر دے۔ اے اللہ ریاکاری نے کہیں کا نہیں چھوڑا، اول تو نیکی ہوتی نہیں، ہو جائے تو سنبھلتی نہیں۔ اے اللہ ہم بڑے ناکارہ ہو گئے، ہمارے دل و دماغ کو پاکیزہ کر دے، ہمیں اخلاص کی دولت عطا کر دے، دکھلاوے اور بناوٹ سے بچا لے، اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما لے، سجدوں کی لذت عطا فرما، تلاوت کا ذوق عطا فرما۔ اے اللہ جو تو نے رمضان میں نیکیوں کا ذوق دیا ہے ایسا کرم کر دے کہ ہم سارا سال نمازیں پڑھنے والے بن جائیں، مسجدیں سارا سال آباد رہے۔ اے اللہ نفس و شیطان کے واروں سے محفوظ فرما، ہم سب کو فقط رزق حلال عطا فرما، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہم سب کے رزق حلال میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد دے دے۔ اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو ان کے والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ جو بچوں اور بچیوں کے دکھ میں ہیں اے اللہ ان کے وہ دکھ دور کر دے، بچوں کا سکھ عطا کر دے۔ اے کریم ہاتھ اٹھے ہیں، تو نام بھی جانتا ہے سب کے، کام بھی جانتا ہے، بڑی امید سے تیرے بندے ہاتھ اٹھائے حاضر ہے کہ رحمان کے دربار میں آئے ہیں، کریم کے دربار میں بھکاری آئے ہیں۔ اے اللہ کبھی کبھی ہمیں اپنی مشکل بہت بڑی لگتی ہے کہ یہ کیسے حل ہوگی، یہ مسئلہ کیسے سالو ہوگا۔ اے اللہ تیرا ہی قرآن میں فرمان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا، ہماری مشکل آسان کر دے، ہماری پریشانی دور کر دے، ہمارے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے، راہیں کھول دے، مشکلیں آسان کر دے۔ کسی کا حق کسی نے دبا لیا تو خیر سے اس کا حق مل جائے۔ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا، حاسدوں کی حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے بچا۔ اے کریم بس اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ اللہ تیرے دربار میں التجا ہے، بڑے دن ہو گئے مکہ مدینہ دیکھے،
کریم مولا جلدی مکہ دکھا دے، جلدی کعبہ دکھا دے، تیرے حبیب کا روضہ دکھا دے۔ اے اللہ اسی سال ہمیں حج کی سعادت عطا فرما، بار بار سال میں کئی کئی بار نبی پاک کے روضے کی حاضری ہمارا مقدر فرما دے، اور جب ہمارا وقت آخر ہو ہمیں ایمان اور عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں مدفن عطا فرما، جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما، قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما۔ اے کریم، اے کریم، اس مسجد کو شاد و آباد فرما، جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا اے اللہ سب کو جنت میں اعلیٰ محل عطا فرما، جو دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اے اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرما، اور ہمیں بھی اتنی بڑی عاشقان رسول کی تحریک کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرما۔ اس مسجد کے امام صاحب کو اے اللہ اور درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کی آواز میں علم میں اور برکتیں عطا فرما۔ اے رب کریم ہم جو مانگ سکے وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما۔ مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد